بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ نے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے انعقاد اور لاکھوں شہریوں کی جانب سے ووٹ کاسٹ کرنے کے عمل کا خیر مقدم کرتے ہوئے انتخابی نتائج میں دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ پاکستانی خواتین، مذہبی اور نسلی اقلیتی گروپوں کے ارکان اور نوجوانوں کی ریکارڈ تعداد نے بطور ووٹ ڈالے اور اپنے ووٹر رجسٹر کروائے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں اظہار رائے کی آزادی اور پرامن اجتماعات پر غیر ضروری پابندیاں لگائی گئیں۔ ہم انتخابات میں تشدد، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں پر پابندیوں، میڈیا ورکرز پر حملے، انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز تک رسائی پر پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکہ نہ صرف غزہ بلکہ خطے کی تمام جنگوں کا ذمہ دار ہے۔ بھارت میں مدرسہ اور مسجد کو گرانے پر کشیدگی ہوئی ہے، 5 افراد مارے گئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہلدوانی کے بن بھول پورہ علاقے میں ایک مدرسہ اور اس کے ساتھ مسجد کو منہدم کر دیا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حتمی اور سرکاری نتائج آنے تک پاکستان کے انتخابات پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے، الیکشن کے دوران اظہار رائے پر پابندیاں پریشان کن ہیں، ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے۔ بلوم برگ ٹی وی چینل کا کہنا ہے کہ حکومت کوئی سی بھی بنے، پاکستان کو IMF کی ضرورت ہوگی۔ بیرونی قرضوں کی صورتحال غیر یقینی، غیر مستحکم، آئندہ 6 ماہ میں کئی ادائیگیاں کرنی پڑیں گی۔ فافن کا کہنا ہے کہ انتخابات سے ملک میں بے یقینی کا دور کا خاتمہ ہو گیا، شفافیت پولنگ سٹیشن پر قائم رہی لیکن RO کے دفتر پر شفافیت پر سمجھوتا ہوا۔ پاکستان کے الیکشن 2024 میں دوستو، قومی اسمبلی میں PTI حمایت یافتہ آزاد امیدوار 99، نون لیگ 71، پاکستان پیپلز پارٹی 53 نشستوں پر کامیاب ہوئی ہیں۔ MQM 17، IPP JUI 2 اور مسلم لیگ کاف 3 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ قوم کو انتشار کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ عوام نے آئین پر اعتماد کا اظہار کیا، تمام جماعتوں کا فرض ہے کہ سیاسی پختگی سے جواب دیں۔ عام انتخابات 2024 میں دوستو، بڑے بڑے نام ناکام ہو گئے۔ الیکشن میں خواجہ سعد رفیق، فضل الرحمان، جہانگیر ترین، سراج الحق، رانا ثناء اللہ اور دیگر نامور سیاستدانوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بحر روم کی غذا دماغ کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بحر روم کی غذائیں بڑھاپے میں ڈیمنشیا کی علامات ظاہر ہونے کے باوجود دماغ کو تیز رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے اگلے وزیر اعلیٰ کے متوقع امیدوار ہوں گے۔ دوستو، علی امین گنڈا پور 2013 میں صوبائی اور 2018 میں PTI کی وفاقی کابینہ کا حصہ بنے تھے۔ بلوچستان میں حالیہ بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں ہلاک ہو گیا ہے۔ الیکشن سے ایک دن قبل پشین اور قلعہ سیف اللہ میں انتخابی دفاتر کے باہر دھماکوں میں 28 افراد دوستوں مارے گئے تھے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ PTI نے قومی اسمبلی کی 170 سے زائد نشستیں جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ تحریک انصاف نے AI کی مدد سے بنائی گئی عمران خان کی الیکشن میں فتح پر جعلی تقریر جاری کر دی۔ TLP نے الیکشن نتائج کو یکسر مسترد کر دیا، ملک بھر میں احتجاج کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے، یعنی سعد رضوی کا کہنا ہے
اتنی بدترین دھاندلی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جسے دل اور دماغ قبول نہیں کر پا رہا۔ نواز شریف کا پاکستان پیپلز پارٹی MQM اور JUI کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانے کا اعلان۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے شہباز شریف پیپل پارٹی سمیت اتحادی جماعتوں سے مذاکرات کریں گے۔ شانگلہ میں مبینہ دھاندلی کے خلاف دوستوں پرتشدد مظاہرہ ہوا ہے۔ PTI کے 4 کارکنان مارے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے پولیس کی فائرنگ سے کارکنوں کو ہلاکت کا دعویٰ کیا۔ تصادم سے 10 افراد زخمی بھی ہوئے۔ 29 سال تک خلا میں رہنے والا سیٹلائٹ دوستوں جلد زمین پر گرنے والا ہے۔ 2270 کلو وزنی ERS-2 نامی یہ سیٹلائٹ 1995 میں لانچ کیا گیا تھا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ 25 کروڑ آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے انتشار موضوع نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دعا اور خواہش ہے کہ حالیہ انتخابات ملک میں معاشی استحکام لائیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر قوم، سیاسی جماعتوں اور الیکشن کمیشن کو مبارکباد۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوام کے منڈیٹ کا تعین کرنے کی مشق ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔